بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جمعہ 25 ربیع الاول سن 1444 ہجری و مطابق 21 اکتوبر 2022 کی رات اردو ریڈیو سے پروگرام نور اسلام سننے والوں کی خدمت میں محترم مولانا عبدالباسط العمری اور سیف الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، پروگرام کے معمول کے مطابق پہلے حصے میں ٹیلی فون کے ذریعے آپ سامعین کے سوالات وصول کیے جائیں گے، پھر آج کی دعا پیش کی جائے گی، اس کے بعد ایس ایم ایس پر آنے والا سوال پروگرام میں شامل کیا جائے گا، اور پھر ٹیلی فون کالز کے ذریعے موصول ہونے والے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ ایس ایم ایس کے لیے نمبر ہے 92080، جبکہ ٹیلی فون نمبر ہیں 44131280 اور 44874299۔ آپ ان دونوں نمبروں میں سے کسی ایک پر بھی رابطہ قائم فرماتے ہوئے ابھی اس وقت اپنے سوالات پروگرام نور اسلام میں پیش فرما سکتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ پروگرام کے ابتدائی حصے میں ہی ہم زیادہ سے زیادہ سوالات وصول کر لیں اور اس کے بعد پھر ایک ساتھ جوابات کا سلسلہ شروع کیا جائے۔ تو آج کے پروگرام کی پہلی کال ریسیو کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی محترم، اس میں گرامی اور نام اور سوال بتا دیں۔ عطا اللہ بات کر رہا ہوں۔ جی عطا بھائی، سوال کیا ہے؟ سر میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میں فجر کی نماز میں گاڑی چلاتا ہوں، لیٹ آ جاتا ہوں، تو ویسے میں جب پہنچتا ہوں تو اقامت میں یا تو 1-2 منٹ رہ جاتے ہیں جماعت کھڑی ہونے میں، یا اس طرح ہو جاتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی ہے۔ میں اکثر دیکھتا ہوں تو ہمارے پاکستانی لوگ یا انڈین لوگ، بنگلہ دیشی لوگ، وہ لوگ اسی ٹائم بھی سنت پڑھتے ہوتے ہیں۔ جی، تو سنت پڑھنے کے لیے جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پڑھا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ جواب آ جائے گا بھائی۔ اور کوئی سوال ہے عطا اللہ بھائی؟ سر ایک اور سوال ہے، شاید یہ مجھے پوچھنا چاہیے یا نہیں، یہ اس طرح کا ہے کہ میرے خیال میں ہمیشہ خیالات میں اس طرح جی بھائی کہ اللہ کا تصور، یعنی اللہ کس شکل میں ہوگا؟ انسان کی شکل میں تو نہیں ہو سکتا، تو مطلب نور کی شکل میں ہوگا، کس طرح مطلب اللہ سے ہم بروز قیامت جب جنت میں جائیں گے تو اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے گا۔ جی بھائی، تو یہ اس بارے میں تھوڑا شاید میں غلط بھی کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے معاف کرے اور میرے رہنمائی فرمائے۔ خیال آ سکتا ہے، سوال ذہن میں آ سکتا ہے، اس پہ بات ہو جائے گی، کیونکہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم اس طرح نماز پڑھو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو اس وقت کوئی تصور ذہن میں ہوتا ہوگا نا، یہ سوال آ جاتا ہے ذہن میں، تو انشاءاللہ مولانا اس کی وضاحت فرما دیں گے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ عطا اللہ بھائی آپ کا۔ اوکے، فی امان اللہ۔ اور اگلی کال ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محبوب ہے۔ جی محبوب بھائی، جی مجھے جاننا تھا کہ ہم اگر کوئی 4 رکعت یا 3 رکعت جو بھی نماز، فار ایگزامپل عشاء کی نماز پڑھ رہے، ایک رکعت ہماری چلی جائے اور دوسری رکعت سے جب ہم جاتے ہیں تو ہمارے لیے تو پہلی رکعت ہے جی، تو اس میں ابھی ہم امام کے ساتھ میں 2 بار تیات کے لیے بیٹھتے، تو ہمیں تیات صرف تیات پڑھنی ہے اور لاسٹ اس میں، یا تیات کے ساتھ دعا، درود بھی اور دعا بھی پڑھنی ہے؟ کہ ہماری تو تیسری رکعت تھی، ہر نماز میں ایسی مطلب ایک تشدد یا دو بار ملتا ہے، 2 یا 3 بار ملتا ہے۔ جی جی، تو وہی جاننا تھا بس۔ انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی، انشاءاللہ۔ اور کوئی سوال ہے محبوب بھائی؟ جی بس اتنا ہی، انشاءاللہ بھی جواب آئے اپنی باری آنے پہ۔ بہت شکریہ آپ کا، فی امان اللہ جی۔
اور اگلی کال ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر جی میں گلزار خان بٹ بات کر رہا ہوں. خوش آمدید گلزار بھائی. مہربانی سر. سر جی میں نے ایک مولانا, اچھے مولانا ہیں, ان کی سنا ہے تھوڑا کلپ ایک, تو انہوں نے بولا کہ جو مغرب کی نماز ہوتا ہے نا اس میں سورت قل یا ایھا الکافرون فرض میں اور سورت اخلاص یعنی دوسری رکعت میں نہیں پڑھ سکتا ہے. نہیں پڑھ سکتے؟ جی وہ بولتے ہیں, انہوں نے بولا کوئی ایسے سورت قل یا ایھا الکافرون اور سورت اخلاص یعنی قل یا ایھا الکافرون پڑھو, ساتھ دوسری کوئی سورت پڑھو تب یدا یا ایسے کوئی. اچھا یہ پڑھو. اچھی بات. انشاءاللہ بس یہی سوال تھا میرا جی. انشاءاللہ تھوڑا ٹینشن ہو جاتا آدمی کو وہ تو. جی ظاہر ہے اگر ایک کسی مولانا کی زبانی آواز سنیں کہ یہ جائز نہیں ہے تو انسان سوچتا ہے کہ ارے یہ تو ہم. جی بالکل سر جی, ابھی بہت مشکل ہو جاتا ہے, کبھی میں بھول کے پڑھ جاتا ہوں پھر کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. صحیح بات ہے. شکریہ سر. انشاءاللہ وضاحت ہو جائے گی بھائی. اوکے بہت شکریہ آپ کا. فی امان اللہ. فی امان اللہ. اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو. جی السلام علیکم بھائی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں انڈیا سے میرا تعلق ہے. میرا نام وسیم افسر ہے. وسیم بھائی سوال کیا ہے؟ سوال میرے ایک ساتھ کولیگ کام کرتے ہیں, ان کا کہنا ہے کہ قرآن شریف میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض نہیں بتائی. ایکچولی 3 وقت کی نماز بتائی ہے, اور اس میں صلاۃ الوسطیٰ اور فجر اور مغرب کی وہ جیسا نماز کا ذکر کرتے ہیں. جی تو اس کے بارے میں تھوڑا وضاحت چاہیے تھی. انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. اور دوسرا سوال یہ تھا, وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پرانے جو نماز جو پڑھتے ہیں وہ زور سے پڑھنے کا حکم ہے. زور سے مطلب نہ زیادہ آواز میں نہ زیادہ کم آواز سے اعتدال مینٹین کرتے ہوئے نماز پڑھنی چاہیے. ہماری جو نمازیں ہوتی ہیں جیسے ظہر کی ہو گئی, عصر کی ہو گئی, جس میں قرات نہیں ہوتی, تو وہ بھی صحیح نہیں ہے بولتے ہیں. تو تھوڑی اس کی وضاحت چاہیے. جی لگتا ہے کہ وہ جو کچھ لوگ ہیں نا جو حدیث کو نہیں مانتے یا حدیث کو نہیں مانتے, صرف اپنے آپ کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں بس. ان کا مسئلہ کچھ ایسا لگ رہا ہے, لیکن انشاءاللہ جواب آئے گا بھائی. شکریہ, جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ آپ کے بھائی. فی امان اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اگلی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم جی. کیا ہو گیا؟ السلام علیکم. ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی کیا نام ہے؟ جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. ندیم بھائی خوش آمدید. ندیم خان صاحب مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. بھائی میرے 2 سوال ہیں. ضرور. ایک سوال تو یہ ہے کہ اگر آپ کوئی شخص ہے, اس کا والد صاحب یا بھائی یا فیملی ممبر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد ان کا جو کفن ہے ان کی کفن کی ذمہ داری تو ان کے گھر والوں پہ رہتی ہے نا. جی. اور کوئی دوسرا اگر اس کا ان کا کفن دے دے اور ان کو کفن کرا دے, ان کو سب چیز کرا دے, اور وہ پھر ان کو پیسے بھی دیں اور پیسے نہ لے, پھر وہ اور جو پیسے نہ لے پھر اس کا کیا ہے, اس کا کیا کرنا چاہیے, کیا ہے اس کا اللہ کے یہاں سے یہ کیا ہے؟ جی انشاءاللہ. جی مطلب وہاں پہ کوئی ہم موجود نہ ہوئے, کوئی موجود نہ ہوا, کفن کسی اور نے مطلب ایسے ہی اپنے چاہے جاتا ہے کسی نے کرا دیا, تو مطلب لیا جلدی کر کے پیسے دے رہے, پھر پیسے نہیں لے رہے وہ لوگ. صحیح ہے. اس کے لیے جی یہ سوال ہے. جی دوسرا سوال کیا ہے ندیم بھائی؟ جی دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیاج یا سود کا کام کرتا ہو, کاروبار کرتا ہو, اور ہمیں پتا ہے یہ سود اور بیاج کا کام کر رہا ہے اور یا حرام کام کر رہا ہے, اس سے پیسے کما رہا ہے وہ, اور تو اس کے گھر کا کھانا جائز ہے یا نہیں؟ کوئی شادی ہے, مطلب اس کے گھر پہ شادی ہے, اپنے ریلیٹیو ہے کوئی, جی, اور ایسا بھی نہیں کہ انہیں چھوڑ سکتے ہیں.
جی ان کے لیے مسئلہ ہے کہ مطلب وہ کوئی شادی ہے وہ بھی اصرار کرتے ہیں بلانے کے لیے, سب چیز کرتے ہیں, اپنی دعوت کرتے ہیں. تو ان کے یہاں تو اس کے وہ حال سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جی انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا, ضرور آئے گا بھائی. بہت شکریہ آپ کا ندیم بھائی, بارک اللہ فیک جی. فی امان اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگلی کال ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی محترم, ایک سوال تھا ہمارا. نام بتا دیں گے بھائی؟ جی اسرار احمد خان. اسرار بھائی خوش آمدید. کیا سوال ہے؟ سوال یہ ہے جی کہ رشتے دار کی ناراضگی, بھائی بہن یا تو رشتے دار میں پھوپھی چاچا, ان کی ناراضگی سے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا گناہ ہے بہت زیادہ, سزا ہے اسی کی؟ نہیں, ناراضگی کی اگر ذمہ دار ہیں یہ, اس کی وجہ یہ ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا نا کہ کیوں ناراض کیا تم نے. جی ناراضگی کی وجہ ایسی ہے نا کہ کچھ باتیں ہوتی ہیں, کچھ انہوں نے کچھ کہا, کچھ میں نے کہا, اس طریقے سے یہ جو مسٹیک ہو گئی ہے, ناراضگی ہو گئی ہے اس پہ. لیکن کوئی باتیں ایسی سامنے سے آتی ہیں کہ لوگوں کو دل میں لگ جاتا ہے. میں اپنی ہی بات کر رہا ہوں. جی بھائی. اس کی وجہ سے تھوڑا سا بات چیت بند ہو گئی ہے, یا کبھی میں فون کرتا ہوں وہ نہیں اٹھائے, یا انہوں نے فون کیا میں اس طرح. تو یہ پریوار ایک دم قریبی ہیں, بھائی بہن سمجھیے, بھابھی ایسا, چاچا ماما ایسا لوگ. جی جی. تو ان میں کہ کوئی بہت بڑا سزا ہے, گناہ کیسا ہے؟ اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ جواب آ جائے گا. اللہ تعالیٰ کیونکہ یہ ناراضگی کی مین وجہ یہ ہے کہ کچھ باتیں ایسی سامنے سے آتی ہیں کہ اس کا ریلیکشن صحیح نہیں ہوتا, اس لیے اپنی طرف سے تھوڑا سمٹ گئے پچھلے. صحیح بات. ایسا اسرار بھائی اور کوئی سوال ہے؟ جی نہیں, اللہ کا شکر ہے, بس ایک ہی سوال تھا. انشاءاللہ جواب آئے گا باری آنے پہ. اللہ کرے کہ آج باری آ جائے, لیکن لگتا کم ہے. جی چلیں بس. بہت شکریہ آپ کا. اور اب ہم آج کی آخری کال لیتے ہیں تاکہ بعد میں انتظار نہ کرنا پڑے. فی امان اللہ اسرار بھائی. اور اگلی کال جو کہ آج کی آخری کال ہونی چاہیے تاکہ خدا کرے کہ باری بھی آ جائے, کیونکہ اس کے بعد پھر ٹائم کم رہے گا. کیا نام ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ بھائی. تنویر عالم. تنویر عالم صاحب خوش آمدید. جی سوال یہ ہے کہ انما المؤمنون اخوہ جو یہ آیت ہے نا شیخ, جی بھائی, اس کس موقع پہ نازل ہوا تھا وہ ذرا جاننا تھا. اچھی بات ہے. جزاک اللہ خیرات. ویاک. بہت شکریہ آپ کا تنویر عالم بھائی. اور اس طرح اب ہم کال کا سلسلہ یہاں پر روکتے ہیں, اس لیے کہ گزشتہ حلقے میں چند ایک کال یا چند سوال رہ گئے تھے, انہیں بھی آج کے پروگرام میں شامل کیا جائے گا, بلکہ ان سے ابتدا کی جائے گی. اور وقت ذرا کم رہتا ہے تو اس لیے ہم مزید کال نہیں لے پائیں گے, معذرت چاہتے ہیں. آتے ہیں آج کی دعا کی طرف. دعا کا سلسلہ ہم نے گزشتہ ہفتے اس دعا کا آغاز کیا تھا, اور اس میں اللہ تعالیٰ کی خشیت, اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف دل میں رکھنے کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور بتایا کہ تم یہ دعا مانگو تاکہ تمہیں خشیت ملے. آج کل کے ہمارے دور میں, خاص طور پہ بر صغیر میں, آپ نے بہت سے لوگوں کو یہ کہتے سنا ہوگا جو کہتے ہیں کہ یہ ڈر مارنے والی بات یہ سارے مولوی کرتے ہیں, ہم تو صوفیہ کو ماننے والے ہیں, اور صوفیہ جو ہے وہ پیار کی بات کرتے ہیں. صوفیہ کا اللہ جو ہے وہ پیار کرنے والا ہے, وہ تو رحمت ہی میں رحمت ہے. اور یہ جو مولوی ہیں یہ ان کا اللہ جو ہے وہ ڈنڈا لے کے بیٹھا رہتا ہے, اور بس ہر وقت یہ کرو گے تو یہ کوڑا پڑے گا, اور یہ کوڑا پڑے گا تمہیں آگ میں جلائیں گے, اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. رحمت اور اللہ تعالیٰ کا غصہ, اس کا غضب, دونوں ساتھ ہیں. اگر ان دونوں کا ساتھ نہ ہو تو انسان بہت سی گمراہیوں کا شکار ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا و بین معاصیک. اے اللہ اپنی خشیت, اپنا خوف مجھے عطا کر دے جو ہمارے اور تیرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے. جیسے ہی کوئی کسی گناہ کا ارادہ کیا تو وہ خوف کہ اللہ پکڑے گا, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ عذاب دے گا,
وہ خوف ہمیں اس گناہ سے روک دے. وَمِن طَاعَتِكَ مَا تُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتَكَ، اے اللہ تو اپنے خوف کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی اطاعت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما، ایسی اطاعت کہ اس کے نتیجے میں تو ہمیں جنت تک پہنچا دے. یہ بھی ہو سکتا ہے مانا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا اشارہ، یہ ضمیر اللہ کی طرف ہو، اور یہ بھی کہ ایسی وہ جو اطاعت ہے وہ ذریعہ بن جائے جنت تک پہنچنے کا، اس لیے وہ جو اشارہ وہ اطاعت کی طرف ہو جائے. وَمِنَ الْيَقِينِ، یہ آج کا حصہ ہے، وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، اور ہمیں اتنا بھرپور یقین عطا فرما دے اللہ کی ذات کا اور اللہ تعالیٰ کے اس پورے قائم کردہ نظام کا کہ دنیا میں آنے والی جتنی بھی مصیبتیں ہیں وہ ہمیں بہت ہیچ اور معمولی لگنے لگیں. وَمِنَ الْيَقِينِ مَا تُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مَصَائِبَ الدُّنْيَا، مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، اور بجائے اس کے کہ آدمی اکھڑ جائے، ہتھے سے اکھڑ جائے، غصے میں آ جائے، تباہی بربادی شروع کر دے یا رونا دھونا اپنے آپ کو تباہ کرنا شروع کر دے، نہیں، بڑی سے بڑی مصیبت بھی وہ انسان کو اگر اللہ کی طرف لے جاتی ہے تو یہ ایک نعمت بن جاتی ہے، اور اللہ سے اجر پانے کی امید، اللہ سے اجر کے حصول کی توقع اور گناہوں کی معافی کا وہ ذریعہ، یہ اس پر اتنا یقین ہونا چاہیے، پختہ یقین ہونا چاہیے کہ کوئی بات نہیں، آ گئی ہے نا تو اس میں اللہ کی حکمت ہے، اس میں میری اصلاح ہے، اس میں میرا فائدہ ہے. اور اس کے لیے بہت سے دوسری احادیث بھی ہیں جو اس موضوع پر اگر گفتگو کی جائے تو وہ پیش کی جا سکتی ہیں، لیکن ہماری توجہ کا مرکز وہ کلمات ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زبان سے ادا ہوئے. تو 3 چیزیں، 2 حصے ہم نے کل شامل کر لیے، گزشتہ حلقے میں شامل کیے تھے، خشیت اور اس کے بعد اطاعت، اور آج یقین کی بات ہے. اور یقین کا لفظ ہماری تبلیغ جماعت والے بھی کثرت سے استعمال کرتے ہیں نا، ایمان یقین کی بات. تو یہ وہ پختہ یقین کہ جو جس کے ہوتے ہوئے پھر کوئی بھی پریشانی اور دکھ اور مصیبت وہ کمزور پڑ جائے، اس کا یہ نہیں کہ اس کا اثر ہی نہ ہو، آدمی کو پرواہ نہ کرے، ایسا ہو نہیں سکتا. وہ تو انسان ہی نہیں رہا نا کہ جو آدمی پریشانی کے وقت پریشان نہ ہو. پریشانی لاحق ہوتی ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اور اس کا اظہار بھی ہوتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، اور بی پی بڑھتا بھی ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایسا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اللہ ہمارے گناہوں کو بخشے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے درجات بلند کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے نعم البدل عطا فرمائے گا، اس سے بہتر عطا فرمائے گا. مولانا آج کی دعا کے حوالے سے کچھ آپ کے خیالات سننا چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ صاحب ماشاءاللہ آپ نے اختصار کے ساتھ یعنی جامع الکلام، اس طرح جو ہے الفاظ کم تھے مگر معنی بہت وسیع تھا، تو آپ نے جو ہے اس دعا کی وضاحت کر دی ہے. اور اللہ رب العالمین اگر چاہتا سے بھائی تو اس دنیا کو جو ہے جو آزمائشیں ہیں ان سے بالکل ہٹا کے رکھ دیتا کہ تمام بندے جو ہے بالکل دنیا میں آئے، دنیا سے چلے جائیں، کوئی بھی جو ہے کسی بھی مشقت کا سامنا نہ ہو. لیکن امتحان اسی کو کہا جاتا ہے کہ محنت کون کرتا ہے، صبر کون کرتا ہے، برداشت کون کرتا ہے، اور اللہ کا شکر کون ادا کرتا ہے. تو یہ سب باتیں اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، اور عام انسانوں میں یہ سب اوصاف و صفات جو ہے پیدا ہونے کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے واقعات پیش کیے. انبیاء کرام کی زندگیوں میں جو امتحانات پیش آئے ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا، احادیث میں ہمیں مثالیں ملتی ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو واقعات ہمارے سامنے موجود ہیں ان کے ذریعے اس دعا پر عمل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑے بڑے انبیاء کرام اور بڑی بڑی بزرگ شخصیات جو گزری ہیں تو ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے تو ان کے مقابلے میں جو ہم لوگوں کے ساتھ جو بھی معاملات پیش آ رہے ہیں بالکل یہ خفیف اور آسان ہیں. ان
تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے مسلمانوں کے لیے یہ کام آسان ہو جاتا ہے کہ اپنے دلوں میں یقین کو اس طرح مضبوط رکھیں کہ ان تمام مراحل سے آسانی کے ساتھ گزر جائیں اور کبھی بھی کفر کی طرف نہ جائیں، گناہ کی طرف نہ جائیں، بلکہ ایمان و نیکی پہ قائم رہے۔ تو یہ تمام تعلیمات جو ہے اس دعا میں ہمیں ملتی ہیں۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اور سامعین ایک دفعہ پھر اس کے کلمات سن لیتے ہیں تاکہ یاد ہو جائیں۔ اللہم اقسم لنا من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک ومن الیقین ما تہون به علینا مصائب الدنیا۔ اور اب آتے ہیں ہم ایس ایم ایس کے سوال کی طرف، اور آج کا سوال 31 نمبر سے آیا ہے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا حضرت اویس قرنی ایک صحابی تھے، اور کیا اپنے بچے کا نام اویس قرنی رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جس طرح اس کے بارے میں جو مستند روایات ہمیں ملتی ہیں، خاص طور پر جو ہے صحیح مسلم میں جو اسیر بن جابر یا اسیر بن عمیر ایک صحابی، ان کے دو نام جو ہے پیش کیے جاتے ہیں۔ شاید والد و دادا کی طرف منسوب کرنے سے نام کا فرق جو ہے وہ آ گیا ہے۔ تو صحیح مسلم میں حلیۃ الاولیاء اور اسی طرح دوسری جو ہے مستند کتابوں میں اویس قرنی کا نام جو ہے آتا ہے۔ تو عام طور سے بھائی ہم جو سنتے ہیں کہ اویس قرنی، تو چونکہ یہ جو اویس جو تھے وہ یمن کے باشندے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور انہوں نے پایا، لیکن صحابی ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ نبی کریم سے ملاقات کریں، ایمان کی حالت میں رہیں، ایمان پہ قائم رہیں، ایمان کے ساتھ دنیا سے جائیں۔ یہ تمام شرائط صحابی بننے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ تو اویس قرنی کے اندر جو ہے ایک صفت تو ہے کہ نبی کریم کے زمانے کو انہوں نے پایا، لیکن چونکہ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن صحابہ سے ان کی چونکہ ملاقات ہوئی ہے، اسی لیے علماء نے ان کو تابعین میں یعنی صحابہ کے شاگردوں میں ان کو شمار کیا ہے۔ اس طرح جو ہے اویس جو ہے یہ تابعی کہلاتے ہیں، صحابی نہیں کہلاتے۔ اب صاحب یہ ہو گئی پہلی بات۔ اور دوسری بات جو ہے جو قرن جو ہے اویس قرنی جو ہے عام طور سے قرنی کے نام سے مشہور ہو گئے، لیکن چونکہ قرن جو ہے یمن کا ایک قبیلہ تھا، تو ان کے پردادا یعنی اویس کے جو ہے یعنی دادا کے جو دادا تھے وہ قرن ان کا نام تھا۔ اسی طرح جو ہے یعنی ان کی طرف قرن کی طرف منسوب ہوتے ہوئے اویس کو قرنی کہا جاتا ہے، اویس قرنی، چونکہ یہ اپنے دادا کی طرف بلکہ پردادا کی طرف منسوب ہو رہے تھے۔ تو ہم اپنے بچوں کو یہ نام رکھنے کے بجائے اویس قرنی یا قرنی صرف اویس رکھیں، اویس کے بعد کچھ بھی رکھے کوئی حرج نہیں، لیکن اگر ہم قرنی یا قرنی رکھیں گے تو پھر یہ جو ہے نسبت ان کے دادا کی طرف ہو جائے گی، جو کہ مناسب نہیں ہے۔ یہ ہو گئی صاحب بھائی دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے کہ اویس کا نام جو عام طور سے لوگ رکھتے کسی کا نام بھی، تو ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہیں کہ کوئی بھی نام رکھا جاتا ہے بہتر نام، تاکہ اپنے بچے بھی ان کی طرح جو ہے نیک بنے، قابل بنے، صالح بنے۔ تو اس طرح جو ہے اویس کا نام جو رکھا جاتا ہے یعنی اچھی امید کے ساتھ اور اچھے خیال کے ساتھ کہ اپنے بچے بھی جو اچھے بنے۔ یہ ہو گئی ایک تیسری بات۔ چوتھی بات یہ ہے بھائی کہ اویس قرنی کی جو تاریخ یا سیرت ہے اس کی بڑی اہمیت احادیث میں جو ہے پیش کی گئی، بلکہ امام نووی رحمہ اللہ نے خاص طور پہ ان کے بارے میں تفصیل پیش کی ہے۔ ان تمام تفصیلات کا ملخص یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اویس قرنی کے بارے میں بتایا کہ یمن کے ایک صاحب جو ہے اگر ان سے تمہاری ملاقات ہو تو تم جو ہے ان سے گزارش کرو کہ تمہارے حق میں مغفرت کی دعا کریں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس بات کو سنا، اس کے بعد انتظار کر رہے تھے۔ ایسا ہوا کہ جو اسلامی خلافت کی حدود کی حفاظت کے لیے جو مختلف ممالک سے جو نوجوان آتے تھے فوجی بن کر، تو ان میں جو ہے یہ بھی آ گئے اویس قرنی۔ اویس قرنی جو ہے حج کے لیے نہیں جا پاتے تھے اور فوج میں بھی نہیں آ پاتے تھے کہ ان کی والدہ تھی، اور والدہ کی خدمت کی وجہ سے جو ہے مصروف ہوا کرتے تھے، لیکن ان کی باری جب آ گئی تو پھر جو ہے وہ مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے۔ جب یہ وفد جو ہے یمن سے مدینے میں آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ڈھونڈا، تلاش کیا اور حضرت یعنی اویس قرنی کو پایا۔ ان سے دریافت کیا کہ اویس قرنی کیا تم ہی ہو اویس بن عامر؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی ہوں۔ پھر پوچھا کہ تمہاری والدہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں میری والدہ ہے۔ پھر پوچھا کیا تم کو برس کی بیماری تھی؟ انہوں نے کہا کہ ہاں۔ اس طرح بہت ساری علامتیں جو پیارے نبی کو وحی کے ذریعے بتائی گئی تھی، وہ تمام علامتیں اویس قرنی کے اندر پائی گئی۔ تب حضرت عمر نے کہا کہ تم میرے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے افضل ہیں۔ بے شک حضرت عمر صحابی تھے، اویس قرنی تو تابعی تھے۔
تو چونکہ پیارے نبی نے تاکید کی اسی لیے تم میرے حق میں دعا کرو، تو اس طرح جو ہے اویس قرنی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو ہے مغفرت کی دعا کی۔ اس کے بعد سے بھائی لوگوں کو ان کے بارے میں معلوم ہو گیا، پہلے نہیں معلوم تھا، تو سب لوگ ان کے پاس جا کر جو ان کا کوئی یعنی اویس قرنی اتنے خاکسار تھے، عاجزی کرتے تھے۔ عاجزی کا مطلب یعنی تواضع کرنے والے تھے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس صرف جو ایک وقت کا کھانا ان کے پاس ہوتا تھا، ایک لباس ان کے پاس ہوتا تھا، اور وہ لباس بھی جب نہ ہوتا دھونے کے لیے ڈالتے تو باہر بھی لوگوں کے سامنے نہیں آتے تھے، اور جب رات میں سو جاتے تو اللہ کے دربار میں دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف اپنا پیٹ بھی بھر نہیں پا رہا ہوں، اور جو تیرے بہت سارے بندے بھوکے سو رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کر سکتا ہوں، اور میرے پاس ایک ہی لباس ہے، اور جو بہت سارے تیرے بندے جن کے پاس لباس نہیں، بستر نہیں، ان کی مدد میں کیسے کر سکتا ہوں۔ اس طرح جو ہے ان کے اندر بہت زیادہ تواضع تھا۔ جب لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ اویس قرنی ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ جلد قبول کر لیتا ہے، تو لوگ ان کے پیچھے پیچھے جانے لگے اور ان سے گزارش کرنے لگے آپ ہمارے لیے بھی دعا کیا کریں۔ اس کے بعد جو ہے اویس قرنی نے یہی مناسب سمجھا کہ کہیں میرے دل میں ریاکاری نہ آ جائے اور میرا وقت صرف لوگوں کے حق میں دعا کرنے میں ہی مصروف نہ ہو جاؤں، اسی لیے وہ جو ہے اپنے آپ کو ان تمام مصروفیات سے بچانے کے لیے، عبادت میں مصروف رکھنے کے لیے، یعنی شہرت کو پسند کرنے کے بجائے گمنامی کو پسند کیا، لوگوں سے الگ تھلگ ہو کر جو ہے وہ عبادت کرتے تھے، لیکن ایسے مقام پہ چلے گئے جہاں پہ لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اویس قرنی کا ایک اونچا مقام ہے۔ جس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ اب ہم آتے ہیں سوالات کی طرف۔ گزشتہ حلقے میں کچھ سوال جو رہ گئے تھے ان میں محمد صادق صاحب کا سوال تھا کہ ختنے وغیرہ کے لیے کوئی پارٹی یا دعوت کا اہتمام کیا جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ اگر نہیں کیا تو بچے کو بولنے میں مشکل ہوگی، یا ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ پارٹی کریں۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جس صاحبہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح کی دعوت، ولیمے کی دعوت اور عقیقے کی دعوت، اس بارے میں تو ہمیں روایات ملتی ہیں، لیکن ختنے کی دعوت کے بارے میں کوئی بات ہمیں نہیں ملتی ہے، لیکن بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ایک خوشی کا موقع ہے۔ اب جہاں تک دعوت کو لازمی قرار دینا، اس کے بعد دوسری بات یہاں یہ ہے کہ اگر دعوت نہ دے تو بچہ جو ہے عیبدار ہوگا اور جو ہے گفتگو اس کی جو ہے صحیح نہیں ہوگی، تو یہ خرافات کے خیالات، اس طرح کا کوئی اعتقاد دین اسلام میں نہیں پایا جاتا ہے۔ آپ کی مرضی ہے، اور یہ جو ختنے کا معاملہ ہے، یہ پردے کا معاملہ، لوگوں کو بلانا، دعوت دینا، لوگوں کو بتانا، یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ بلاتے ہیں ٹھیک ہے، نہ بلائیں، اس میں کوئی بالکل حرج نہیں ہے، اور یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ اگر نہ بلائیں تو پھر بچہ جو ہے اس کی گفتگو صحیح نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اعتقاد اپنے دلوں سے نکال دے اور اپنے بچے کے لیے خیر و بھلائی کی دعا کرتے رہیں۔ جسے بھائی بارک اللہ فیکم۔ دوسرا سوال 6 بھائی اور بہن پراپرٹی کی تقسیم کے بارے میں تھا۔ جی صاحب بھائی، موصوف جو سوال کر رہے تھے صاحب بھائی، جہاں تک میری سمجھ میں جو بات آئی تھی وہ یہ ہے کہ جو والد کی زمین جو تھی اس کے اوپر جو ہے 6 بھائیوں نے مل کر اپنا اپنا کمرہ بنا لیا، لیکن زمین تو چونکہ والد کی تھی، اور پھر ایک بہن جو تھی اس کو محروم کر دیا۔ تو اب جو ہے چونکہ وہ ان کا کہنا یہ تھا کہ 6 کمرے چونکہ بن چکے ہیں اور بہن کے لیے اس زمین میں سے حصہ دینے کے لیے کوئی جگہ باقی نہیں ہے، اور جو تعمیر کی انہوں نے اس میں جو ہے کچھ حصہ جو ہے یہی جو بڑے بھائی صاحب جو بھی صاحب ہیں تو ان کا مال لگا ہوا ہے، اور پھر والد کا بھی مال اس میں استعمال ہوا ہے۔ تو ان تمام باتوں کی روشنی میں ہماری سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ زمین چونکہ والد کے نام پہ تھی اور بیٹوں نے اس کو لے لیا، اب اس کے بعد تعمیر کے اندر والد کا مال بھی لگا ہوا ہے، تو گویا کہ والد کی زمین، والد کا کچھ مال جو ہے بیٹوں کے پاس آ چکا اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے۔ تو ہم یہ کہیں گے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بتایا کہ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، سورۃ النساء میں بتایا گیا کہ والدین کو جو للرجال جو مرد حضرات ہیں ان کو وراثت میں ماں باپ اور جو قرابت دار چھوڑ کے جاتے اس میں سے بھی مردوں کو حصہ ملے گا، اسی طرح خواتین کو بھی حصہ ملے گا۔ اب چونکہ جگہ بالکل وہاں پہ نہیں ہے تو تعمیر کرنے سے پہلے ہی سوچ لیتے کہ والد کی زمین پر ہم لوگ اس طرح تعمیر کر رہے ہیں، اب چونکہ تعمیر ہو چکی، اگر چھوڑیں گے تو پھر پیسہ پھر جائے گا، پیسہ ضائع ہو جائے گا۔ تو جو بہن جس کو آپ لوگوں نے یا بھائیوں نے زمین نہیں دی ہے اور والد صاحب نے بھی تعمیر میں جو پیسہ لگایا ہے، اس کا ان دونوں چیزوں کا، زمین کی جو قیمت اور اس کے بعد تعمیر کے اندر جو والد صاحب نے پیسہ لگایا،
ان دونوں کا حساب لگا کر جو ہے بہن کا جتنا حصہ بنتا اتنا اس کو دے دیجئے، پھر آپ لوگ بری ذمہ انشاءاللہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس کی تقسیم اس طرح ہو سکتی ہے بھائی کہ یہ جو 6 حصے ہیں تو 6 کے جو ہے اس طرح کل جو حصے کریں گے 13 حصے کر دیں۔ 13 حصے کرنے کے بعد اس میں سے جو ہے بہن کا ایک حصہ بنتا ہے اور باقی 12 حصے جو بھائیوں کے بنتے 2 حصوں کے برابر، تو اس ایک جو یعنی 1/13 جو بہن کا بنتا اتنا حصہ بہن کو نکال کے دے دیجئے۔ پھر باقی جو ہے تمام بھائی جو یعنی استفادہ کر سکتے استفادہ کرے، لیکن دوسرے جو بھی بھائی بہن دنیا میں رہتے ہیں اس طرح جو ہے ماں باپ کی زمین پر اپنی تعمیر نہ کر لیں، اور اگر مشورے سے ہوا ہے، بہن نے اگر مان لیا کہ ہاں اب بھائی جو ہے جتنے بھی ہیں وہ جو ہے والدین کی زمین یا والد کی زمین لے لیں اور صرف جو ہے مجھے قیمت کی جو رقم جو بھی دے دی، اس طرح اگر وہ مان لیتی ٹھیک ہے، ورنہ اگر وہ زمین کو یعنی زمین کی اگر فرمائش کرتی ہے تو اس کو زمین کا حصہ دینا پڑے گا۔ لیکن چونکہ موصوف کہہ رہے کہ صاحب زمین بالکل چھوٹی سی تھی تو پھر ایک کمرہ بھی چونکہ بننے کا امکان نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بہن کو مطمئن کریں، جتنی رقم بنتی اتنا حصہ اس کو دے دے، تو پورے کے پورے بھائی انشاءاللہ جو ہے بری ذمہ ہو سکتے ہیں۔ جی پراپرٹی سے اگر اس کی قیمت لگوا لیں اور اس قیمت کو اس میں پھر جتنی رقم ابا جی نے دی تھی اس میں لگائی تھی، اگر اس کا بھی اندازہ کچھ ہو تو وہ بھی اس میں جمع کر کے اس کو 13 پہ تقسیم کر دے، 13 پہ تقسیم کر کے باقی جو تفصیل مولانا بتا دی ہے۔ جی سر بھائی طاہر صاحب کا سوال تھا کہ وہ ڈیوٹی کی وجہ سے مغرب اور عشاء کی نمازیں وقت پر ادا نہیں کر سکتے، اسی طرح فجر میں بھی فجر کی نماز بھی 5-6 بجے ادا کرتے ہیں، اور یہ چونکہ سلسلہ مستقل چل رہا ہے تو کیا کریں؟ جس سے بھائی کچھ تو ہوتے ہیں عمومی احکام، کچھ ہوتی ہے استثنائی صورت۔ عمومی احکام کا مطلب یہ ہوتا ہے سورۃ النساء آیت نمبر 103 میں ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز مومنین کے اوپر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی، تو ہمیشہ وقت کی پابندی کے ساتھ نماز ادا کریں۔ لیکن کبھی انسان بیمار ہوتا ہے یا پھر جو ہے الارم نہیں بجا، کسی نے اٹھایا نہیں، اٹھ نہیں پائے، بیمار تھے، تو کبھی کبھی انسان سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے، تو ایسی صورت میں اس کا بھی حل بتایا گیا کہ من نسی الصلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا، اگر تم میں سے کوئی شخص جو ہے نماز کو بھول جاتا ہے یا نماز کے وقت جو ہے وہ سو گیا تھا، جیسے ہی وہ اٹھ جائے، جیسے ہی یاد آئے، فوراً اس نماز کی تکمیل کر لے۔ تو اس طرح جو حکم ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہمیشہ عادت بنا لینا، پھر یہ گناہ کا سبب بنتا، اس طرح نہ کریں۔ جہاں تک مغرب عشاء کی بات ہے صاحب بھائی، تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ موصوف ڈیوٹی کا جو عذر پیش کر رہے ہیں، لیکن فجر میں تو عام طور سے ڈیوٹی نہیں ہوتی، یعنی ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو اس طرح کی ڈیوٹی ہو، سیکورٹی گارڈز وغیرہ ہے، تو وہ لوگ جہاں پہ ہیں وہیں پہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن فجر کے اندر موصوف کے کہنے کے مطابق موصوف کے لیے ایسی کی ڈیوٹی، یعنی جو الفاظ سے واضح ہو رہا ہے کہ کوئی ڈیوٹی ان کی فجر میں نہیں ہے، تو آپ جو ہے فجر کی نماز جو ہے مسجد میں وقت مقررہ پر ادا کر کے اللہ کے دربار میں ثابت کر سکتے ہیں کہ یا اللہ مغرب عشاء میں تو میں ڈیوٹی میں مصروف رہتا ہوں، لیکن فجر میں چونکہ میں فارغ ہوں تو میں جو ہے فجر میں پڑھ رہا ہوں۔ اسی طرح مغرب عشاء میں بھی میری نیت یہی ہے کہ انشاءاللہ جب کبھی مجھے موقع ملے گا وقت نکالوں گا یا پھر ڈیوٹی تبدیل کر لوں گا، ایسی ڈیوٹی میں جاؤں گا جہاں پہ مجھے مغرب عشاء کی نماز بھی وقت پہ ادا کر سکوں۔ اس طرح دعا کرتے رہیں تو آپ کی نیت بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہو کہ ہاں یہ بندہ سچا ہے، اور اسی لیے جو ہے جس نماز میں موقع ملتا ہے تو بالکل ٹائم پہ پڑھ رہا ہے، جس نماز میں موقع نہیں ملتا اس کے پاس عذر ہے۔ تو بہرحال کوشش کریں، اور جیسے سیب بھائی اس سے پہلے یہ بار بار تاکید کرتے ہیں کہ اگر آپ کو پوری سنت نفل پڑھنے کا وقت نہیں ملتا ہے، کم از کم جو فرض نماز ہو تو آپ مسجد میں باجماعت وقت مقررہ پر پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیجئے، اس کے بعد سنت آپ تاخیر سے پڑھیں۔ اسی طرح عشاء کی نماز آپ وقت مقررہ پہ یعنی مسجد میں باجماعت پڑھ لیجئے، اس کے بعد پھر آپ جو ہے سنت وغیرہ گھر پہ جا کے آپ اطمینان سے ادا کر سکتے۔ اس طرح جو ہے کم از کم آپ فرض کی پابندی تو مسجد میں باجماعت صحیح وقت پہ کر سکتے۔ اس طرح آپ کوشش کرتے رہیں، دعا کریں اور کوشش بھی کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ امید ہے کہ راستے اس کے لیے کھول دیں۔ جسے بھائی جزاکم اللہ خیرن۔ تنویر عالم بھائی اپنے کسی جاننے والے یا کسی دوست کے حوالے سے یہ سوال پوچھ رہے تھے کہ ان کی اہلیہ یعنی ان کے دوست کی اہلیہ ان کی یہ بات نہیں مان رہی کہ ان کا وہ انہیں مساج کر دے۔ اس کے بارے میں ہم یہ بتانے کے بجائے کہ کیا ان کے اوپر یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ کام،
ہم اس طرف توجہ دلائیں گے جس سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو واضح فرمایا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے شوہر و بیوی کے درمیان مودۃ ورحمہ، آپس میں محبت ڈال دی ہے اور ایک دوسرے کے بارے میں رحمت ڈال دی ہے۔ تو محبت اور رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ ایک دوسرے کی بھلائی چاہیں، ایک دوسرے کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھیں اور ایک دوسرے کی تکلیف کو دور کرنے کا جو ہے جذبہ اپنے دلوں میں ہو۔ تو شوہر کے دل میں بھی جذبہ ہونا چاہیے کہ بیوی چونکہ دن بھر محنت کرتی ہے، گھر کا کام، بچوں کا کام، شوہر کا کام، تو پھر اس کو مزید کام نہ لگائیں۔ اسی طرح بیوی کو سوچنا چاہیے کہ شوہر بھی چونکہ دن بھر جو ہے محنت کر کے آتا ہے، محنت کی نوعیت کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ چلنا پھرنا ہو، محنت ہو، وزن اٹھانا ہو، تو پھر اس کو مساج کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو یہ معاملہ جو ہے ہم آپسی مہربانی اور محبت کی بنیاد پہ حل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر شوہر بیوی اگر تھکی ہوئی ہے، پکانے کا موڈ نہیں ہے، تو پھر اس سے یہ کہے کہ ہم آج جو ہے پکانے کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے لا لیں گے۔ اب ایسی صورت میں آپ خود سوچئے کہ بیوی جو ہے آپ کہے بغیر بھی خود بخود آپ کے ہاتھ پیر جہاں آپ کہیں گے مساج کرے گی۔ تو آپس میں محبت کے ذریعے بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، بہت سارے کام آپس میں پورے کیے جا سکتے۔ تو آپ اس ناحیے سے، اس گوشے سے سوچئے، یہ مت سوچئے کہ وہ ثواب کتنا ملے گا، گناہ کتنا ہوگا، نعوذ باللہ۔ تو ہم گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں، لیکن ثواب تو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ لیکن ہم یہ بھی کہیں گے کہ اگر کوئی شوہر اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ یعنی کہ تم جو ہے مساج کر دو، کسی دن بیوی تھکی ہوئی ہے پکا کر، شوہر بھی اس کا مساج کر دے ہاتھ پیر کا، بیوی بھی جو ہے کرے، اس طرح آپس میں ایک دوسرے کی خدمت کر کے جو ہے ثواب کما سکتے ہیں۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ مولانا مجھے اس میں ایک بات کہنے کی اجازت دیجیے، اور یہ کہ بطور خاص اس طرح کے جو سوالات ہیں نا وہ مذہبی یا دینی رجحان رکھنے والے لوگوں کی طرف سے آتے ہیں، اور ان کے ہاں بھی یہ شکایت ہوتی ہے کہ میرا یہ حق ہے بیوی پر کہ وہ میرا یہ کام کرے۔ حقوق کے اپنے حقوق یعنی گویا کہ یہ واجبات میں شامل کر دیتے ہیں، بیوی کے فرائض میں شامل کر دیتے ہیں کہ جیسے میں تمہیں حکم دوں تم اس کی اطاعت کرو اور تمہیں شوہر کی اطاعت لازمی ہے۔ اس طرح کی بیکار باتیں جو ہے نا یہ اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے، یہ آپ کے لیے مصیبت بن جائیں گی قیامت کے روز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معروف میں اگر شوہر کو اجازت دی ہے کہ اس کی بات مانی جائے تو یہ نہیں ہے کہ وہ ایک لونڈی آ گئی گھر میں اور اس سے سارے کام اس نے لینے ہیں، نہیں۔ مولانا نے جس طرح بطور خاص توجہ دلائی پیار اور محبت میں، تو پیار اور محبت کے اس میں کہنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، بلکہ خود لوگ میاں بیوی ایک دوسرے کے کام کرتے ہیں۔ اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی کی ذمہ داری ہے تو آپ کی بھی ذمہ داری ہے، آپ بھی مساج کریں۔ اگر آپ کرتے ہیں تو کسی دن وہ بھی کر دے گی آپ کو بھی، یعنی ایسے کوئی نہیں ہے کہ اگر بیوی بیمار ہے، اس کا سر داب رہا، اس کا سر درد ہو رہا تو آپ اس کے جسم پہ یا اس کے سر کو نہیں داب سکتے ہیں، بلکہ ذمہ داری ہونی چاہیے۔ آپ یہ ذمہ داری محسوس کریں کہ آپ ان کے سر کو دابیں، ان کی خدمت کریں۔ اور جہاں تک یہ بات ہے کہ کھانا پکانا، اس کا بھی ذکر آتا ہے اکثر، تو ایون کھانے پکانے کے بارے میں بھی جو ہمارے جتنے مسلک ہیں نا، سب کی اکثریت علماء کی وہ یہی کہتی ہے کہ بیوی کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ آپ کے اپنی محبت میں آپ کے گھر کا چولہا جلا رہی ہے، کام کرتی ہے، آپ کے لیے ساری چیزیں تیار کرتی ہے، لیکن یہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں بطور خاص اس کو زبردستی ڈیوٹی بنا دیا گیا ہے، بلکہ اس کی نہیں بلکہ اس کے ماں باپ کی بھی، اور اس کے اور آنے والے اور بھائی بہن بھی اگر آ جائیں ان سب کی ڈیوٹیاں بھی وہ نئی بیوی پر ڈال دی جاتی ہیں۔ یہ غیر اسلامی تصور ہے ہمارے ہاں، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں، اللہ کے ہاں حاضر ہونا ہے، بیوی کو بیوی بنا کر رکھے، باندی بنا کر نہ رکھے۔ امید ہے کہ بہت سارے نکات جن کی طرف میں اشارتاً بات کر سکا ہوں وہ پہنچ گئے ہوں گے۔ جی صاحب، جزاکم اللہ خیر مولانا۔ اور اگلا سوال جو کہ آج کا پہلا سوال ہوگا جو کہ آج موصول ہوا، وہ ہے محترم عطا اللہ صاحب کی طرف سے، اور سوال یہ ہے کہ فجر میں اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں اور گاڑی چلاتے ہیں، گاڑی میں جب اگر تاخیر سے پہنچے تو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں جماعت ہو رہی ہے اور ساتھ میں لوگ سنتیں پڑھ رہے ہیں فجر کی، تو کیا یہ اس طرح سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں یا نہیں؟
جس سے اس کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ فجر کی سنت بڑی اہم ہے، اور اس سے پہلے بار بار یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے فجر کی جو سنت ہے اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، کہ فجر کی 2 رکعت سنت کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ اس کے بارے میں حکم ہے کہ ساری دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ جو ہے خیر الدنیا و ما فیہا، دنیا کی ساری نعمتوں کے مقابلے میں یہ ان سے بہتر اور بڑھ کر ان کا مقام ہے، تو ان کی پابندی خاص طور سے کرے، فجر سے پہلے سنت کی 2 رکعت ادا کریں۔ اور اگر کوئی بندہ جو ہے کسی وجہ سے دیر سے پہنچا، کہ وضو میں تاخیر ہوئی، اٹھنے میں تاخیر ہوئی، کوئی وجہ پیش آ گئی، تو پھر جو ہے فجر کی نماز کی اقامت ہو گئی، تو پھر ایسی صورت میں نماز کے اندر شامل ہو جائے، نماز باجماعت میں، اور اس کے بعد جو ہے جیسے ہی امام صاحب سلام پھیرتے ہیں تو اٹھ کر جو ہے یعنی تھوڑا سا وقفہ دے کر آپ جو ہے تسبیحات وغیرہ پڑھ کر اس کے بعد جو ہے جو سنت کی نماز اس کو مکمل آپ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سنت کی نماز تاخیر سے پڑھنا چاہتے ہیں تو سورج طلوع ہونے تک انتظار کریں، اس کے بعد پھر سورج طلوع ہو کر 15 منٹ گزر جاتے، جب اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جو صلاۃ الاشراق کا، تب جو ہے آپ ان دونوں رکعات کو تب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن کسی کا وضو ٹوٹتا ہے، نیند آتی ہے، ڈیوٹی شروع ہو جاتی ہے، مصروف ہونے کا، بھول جانے کا ڈر ہے، تو ایسی صورت میں فجر کی فوراً بھی 2 رکعت سنت جو ہے وہ پڑھی جا سکتی، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اب ان تمام کے بارے میں پہلی دلیل ہمیں یہ ملتی ہے جو صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، کہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ جب نماز کی اقامت ہو چکی ہو، ایسی صورت میں اس فرض نماز کے علاوہ دوسری کوئی نماز نہیں ادا کی جا سکتی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اقامت ہونے کے بعد سنت نماز پڑھتا ہے، وہ نماز لکھی نہیں جائے گی، اس طرح الگ سے سنت پڑھنے والا گنہگار ہوگا، نہ تو سنت کا ثواب ملا نہ فائدہ ہوا، پھر گناہ بھی لکھا گیا۔ اسی لیے اس طرح نہ کریں، بلکہ جو ہے انتظار کریں۔ اگر کوئی بندہ کھڑا ہو گیا ہے اور پہلی رکعت پڑھ لی سنت کی اور پھر دوسری رکعت طویل ہوتی ہے تو نماز توڑ دیں، لیکن مختصر سا وقت ہے، یعنی نماز جو ہے آخری مرحلے میں سلام پھیرنے کے قریب ہے، ایسی صورت میں جلدی جلدی مکمل کر کے آ کے نماز باجماعت میں شامل ہو جائے۔ جی صاحب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ دوسرا سوال عطا اللہ صاحب کا، اللہ تعالیٰ کی شکل یا تصور کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیسی ہے؟ صاحب بھائی، ہاں جی بے شک صاحب بھائی، یہ سوال تھوڑا سا جو ہے بلکہ میرے لیے تھوڑا سا جو ہے بوجھل لگ رہا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ آپ اسے آسان کر کے پیش کریں گے۔ تو جیسے آپ نے ایک دلیل پیش کی صاحب بھائی جو بخاری اور مسلم میں حضرت عمر سے حدیث مروی، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، کہ جب جبریل علیہ السلام نے ایک انسان کی شکل میں آ کر پیارے نبی سے پوچھا کہ اخبرنی عن الاحسان، کہ احسان کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب یہاں پہ علماء نے اخلاص بتایا ہے کہ اس کا مطلب آپ بتائیے، تو نبی کریم نے بتایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم عبادت اس طرح انجام دو گویا کہ تم جو ہے کأنک تراہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم اس مقام کو نہیں پہنچ پاتے تو یہ یقین تو رکھو کہ فإنہ یراک، وہ رب العالمین تو تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بات واضح ہو گئی۔ اور پھر قیامت کے دن وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، سورۃ القیامہ کے آخر میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن بہت سارے چہرے جو ہیں وہ بالکل تر و تازہ ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جنت میں جو ہے سب سے بڑی جو نعمت ہوگی وہ یہی ہوگی کہ اہل جنت اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، اس سے بڑھ کر نعمت اور کوئی نہیں ہوگی۔ ان تمام دلائل کی روشنی میں بات واضح ہوتی ہے کہ لوگ انشاءاللہ جنت میں اللہ رب العالمین کو دیکھ سکیں گے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اس صورت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور کی ایک کرن جو ہے وہ کوہ طور پہ پڑی، موسیٰ علیہ السلام جو ہے بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو یہ تو ہو گئی ایک بات۔ دوسری بات کہ ہم کس طرح تصور کریں، تو اس تصور کا اگر اظہار کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کیسے ہوتا ہے، اب خود دیکھیں نا کہ دین کے اندر جو ہے بہت ساری ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کے بارے میں لوگ کس طرح اختلاف کر رہے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بھی کوئی اپنی شکل صورت بتا دیتا، ذکر کر دیتا، ہر آدمی اپنی پسند کے مطابق جو ہے شکل بناتا، تو اب جیسے بہت سارے جو بت پرست ہیں تو ہر شخص اپنی پسند کے مطابق جو ہے بتوں کو بناتا، پرستش کرتا، تو اللہ تعالیٰ کی منشا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت شاید یہی تھی کہ لوگوں کے سامنے یہ تو بتایا جائے کہ اللہ رب العالمین ہے، اور اس پر جو ہے غیب کے ساتھ یعنی دیکھے بغیر تم لوگ ایمان رکھو، اس کا تصور تو کرو، لیکن اس کا تصور کیسا ہے اس کی صراحت اور وضاحت اللہ تعالیٰ نے نہیں کی ہے۔ جسے بھائی جزاک اللہ خیر۔ مانا وہ جو بات عرض کی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ کوئی تم سے دیکھ رہے ہو، تو
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گویا کی جو بات کہی نا کأنکا، جی صاحب بھائی، تو اس میں اس احساس کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے کہ آپ کو یہ احساس ہو کہ میں اس وقت خالق کائنات، رب کائنات، پروردگار کے سامنے کھڑا ہوں. اس احساس کو ذہن میں لانے کی ساری توجہ اس طرف ہے. ورنہ اللہ تعالی کی شکل و شباہت کے حوالے سے قرآن پاک بہت واضح طور پہ کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی طرح کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو آپ تصور کیا کریں گے؟ عام طور پہ کیا تصور کرتے ہیں کہ نور ہے. نور کے بارے میں کیا جی، کسی کی داڑھی سفید ہے تو ہاں جی اس کی سفید نورانی داڑھی ہے. تو اگر اس سفید رنگ کو آپ نور سمجھ رہے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کی بھی تردید کر رہے ہیں. جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یا رسول اللہ کیا آپ نے معراج کے وقت اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عائشہ اللہ تو نور ہے، نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ جی نور انا اراہ، صحیح بات فرما رہے ہیں صاحب بھائی. تو اس نور جو ہے، جو آپ کا نور کا بھی جو تصور ہے نا وہ بھی غلط ہے. ہمارے معاشرے میں نور نظر آتا ہی نہیں ہے. تو اب اگر آپ نے طور پہ ایک روئی کے گالے کی طرح یا برف کی طرح کو ایسے سفید چیز اپنے ذہن میں ایک بنایا اور یہ نور ہے، غلط بات ہے. نور کا یہ تصور جو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو نظر نہیں آتا. تو اس لیے اپنی آنکھوں سے یا اپنے تصور سے کوئی ایک ہیولا، کوئی ایک شکل بنانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس احساس کی ضرورت ہے کہ میں اس وقت اس ذات کے سامنے کھڑا ہوں جو موجود ہے اور جو مجھے دیکھ رہی ہے اور میرا محاسبہ بھی اسی نے کرنا ہے. اس احساس کے بات توجہ دلائی. جی صاحب بھائی، محبوب صاحب کا سوال کہ 4 رکعت کی عشاء کی نماز یا کوئی اور رکعت اس میں ایک رکعت رہ گئی تو 2 بار اگر تشہد پڑھنا ہوتا ہے تو اس میں تشہد صرف تحیات پڑھیں یا پورا تشہد پڑھیں گے؟ جی صاحب بھائی، عام طور سے جو مسبوق ہوتا ہے یعنی نماز باجماعت میں تاخیر سے آ کر شامل ہوتا ہے، ایسی صورت میں صاحب اس کو جو ہے 3 تشہد اکثر مل جاتے ہیں، 3 دفعہ. ایسی صورت میں جو امام کے ساتھ جو پہلا تشہد جو اسے ملتا ہے وہ تو مختصر ہوتا ہے، تو تشہد کے اندر التحیات مکمل پڑھتے ہیں اور درود پڑھنے کی باری عام طور سے نہیں آتی. اب اس کے بعد جو بات آتی صاحب ہے کہ امام صاحب کا آخر تشہد جو ہوتا ہے تو مسبوق کے لیے، تاخیر سے آنے والے کے لیے وہ آخر تشہد نہیں ہوتا کیونکہ اس کے ذمے اور رکعت باقی رہتی ہیں. ایسی صورت میں امام کا آخر تشہد ہو اور مسبوق کے لیے جو ہے وہ دوسرا تشہد بنتا ہے لیکن وہ آخری نہیں ہوتا، ایسی صورت میں کیا مسبوق جو ہے اس تشہد کے اندر التحیات کے علاوہ درود دوسری دعا پڑھ سکتا کہ نہیں؟ اس کے بارے میں بعض علماء کی تحقیق یہ ہے کہ صرف التحیات پڑھ کر آپ خاموش بیٹھ جائیں. لیکن بات یہ ہے کہ جو نماز کا جو وقت ہے، عبادت کا وقت جو ہے، آپ خاموش بیٹھیں گے تو آپ کا وقت تو گزرے گا ہے لیکن ضائع ہوگا. ابن باز رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اگر اس تشہد یعنی اس بیٹھنے کے وقت بھی جو ہے اگر آپ جو لمبی مکمل دعائیں ہیں اگر ان کو پڑھ لیتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کوئی بندہ اگر التحیات پڑھ کے خاموش بیٹھ جاتا ہے ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. کوئی بندہ اس وقت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اس میں دونوں طریقے کی باتیں ہیں، دونوں باتوں کا اختیار ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. گلزار حسین بٹ صاحب کا سوال کہ کسی مولانا نے یہ فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص نہیں پڑھ سکتے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ صاحب ہے جس صاحب نے بھی بات پیش کی ہے بالکل الٹی بات کہی ہے، اور اکثر جو ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ جو ہے جب کوئی نماز پڑھاتے یا خاص طور پر جو ہے فجر کی سنت جب آپ پڑھتے ان دونوں صورتوں کو آپ پڑھتے، سورۃ الکافرون سورۃ الاخلاص، اور اسی طرح جب جو طواف کے بعد 2 رکعت جو ہوتی ان کے اندر بھی جب آپ جو ہے جو رکعت الطواف جن کو ہم کہتے ہیں تب بھی آپ جو ہے دونوں رکعت کے اندر دونوں صورتوں کو پڑھتے. بلکہ بعض روایات میں خاص طور پر صراحت وارد ہے کہ مغرب کی نماز میں بھی پیارے نبی نے دونوں رکعات میں پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون دوسری میں سورۃ الاخلاص پڑھائی. اس طرح کھلے الفاظ میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. تو کسی کا یہ کہنا کہ اس طرح ان دونوں صورتوں کو نہیں جوڑنا چاہیے تو پھر وہ شاید ان کا یعنی ذاتی اجتہاد ہے یا غلط فہمی ہے، تو اس غلط فہمی دور ہو. اور سے بھائی موصوف پھر یعنی ایسی باتوں میں آ کر کیوں پریشان ہو جاتے ہیں، تو ایسی باتوں میں پریشان
نہ ہو، اور جن صاحب نے بھی اس طرح کی بات کہی ہو اگر انہیں کوئی دلیل پیش کی ہے تو دلیل کے بارے میں آپ ذرا غور کیجیے. اگر ایسی ہی بات انہوں نے کر دی ہے تو پھر آپ جو ان کی بات ماننے کے پابند نہیں ہوتے. اسی لیے آپ ایسی باتوں کے بارے میں بے فکر رہیں اور الجھن کا شکار نہ ہو، بلکہ اطمینان سے آپ مغرب کی نماز میں ان دونوں صورتوں کو پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. جسے بھائی جزاک اللہ خیرن. وسیم اختر صاحب اپنے کلیگ کے حوالے سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں تو 5 نمازوں کے وقت نہیں بتائے گئے بلکہ 3 کا بتایا گیا، تو آپ 5 کیوں پڑھتے ہیں؟ جی صاحب، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو اپنے آپ کو اہل القرآن کے نام سے پیش کرتے ہیں حقیقت میں یہ ہوتے ہیں منکر سنت. اور منکر سنت مطلب شریعت کے جو 2 مصادر ہیں ان میں سے جو دوسرا جو ہمارا ذریعہ ہے اس کے منکر. لیکن یہ اہل قرآن کہہ کر اپنے آپ کو یعنی یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ بھی مسلمانوں میں شامل ہیں، لیکن انہوں نے جو اسلامی شریعت کا جو دوسرا جو ذریعہ ہے اس کا انکار کر کے اپنے آپ کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں. تو ان کا یہ دعویٰ کہ صرف وہ اہل قرآن کا لفظ استعمال کرنے سے آپ دھوکہ مت کھائیے. اور یہ صرف نماز کے بارے میں ہی نہیں بلکہ کئی باتوں میں جو ہے ان کے بہت سارے مباحث ہیں، ان بہت ساری بحثیں یہ کرتے ہیں، آرگیومنٹ کرتے ہیں، اور ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ حق بات لوگوں کے سامنے پہنچائے. ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف حدیث سے روکنا نہیں ہے بلکہ لوگوں کو قرآن سے بھی روکنا، اسلام سے روکنا. یہ مقاصد ان کے اچھی طرح سمجھ میں آتے اور ظاہر ہوتے ہیں. بظاہر ان کے دروس بیانات سن کر آپ دھوکے میں نہ آ جائیں. یہ تو ہو گئی پہلی بات. اور ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، جیسے نبی کریم نے فرمایا کہ دجال کے بارے میں دور رہنا چاہیے. اس طرح یہ لوگ بھی جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ ان کے دھوکے کا شکار ہو کر کہیں اسلام سے دور نہ ہو جائیں. اور جہاں تک 5 نمازوں کا ذکر ہے تو اگر ہم قرآن سے ثابت کرنا چاہیں علماء نے قرآن سے بھی ثابت کیا ہے اور احادیث میں تو صراحت کے ساتھ الفاظ موجود ہیں. جہاں تک قرآن کا ذکر ہمیں ملتا ہے سورۃ الاسراء کے اندر اور سورۃ الروم کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازوں کا ذکر کیا ہے. تو علماء نے واضح طور پہ بتا دیا کہ سورۃ الروم کی آیات کے اندر جو ہے واضح طور پر عشیًا وحین تظہرون، وہاں پر بھی عشیًا وحین تظہرون، تو صبح و شام. اور اسی طرح جو ہے سورۃ الاسراء کے اندر جو واضح ہے. تو ان تمام دلائل کی روشنی میں علماء نے قرآن آیات کے ذریعے ثابت کیا. اور جہاں تک احادیث کے، چونکہ حدیث کو تو سب مانتے ہی نہیں جو منکر سنت ہے، تو پھر ان کے سامنے حدیث پیش کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. تو جہاں تک جو بخاری اور مسلم کی حدیث ہے طلحہ بن عبید اللہ سے، ان میں یہ بات ہمیں ملتی ہے. پیارے نبی واضح فرماتے ہیں کہ 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، کہ ہر دن 5 نمازیں پڑھنا مسلمانوں کے اوپر فرض ہے. تو ایک نماز کا بھی کوئی بندہ انکار کرتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے، تو پھر یہ جو ہے 2 نمازوں کا انکار، یہ کہنا کہ 3 نمازیں ہیں، تو یہ ان کی طرف سے صراحت کے ساتھ انکار ہے. اس میں سے اب صرف ایک ہی نہیں بلکہ کئی عبادات کے بارے میں ان کا انکار ہے. تو پھر یہ گویا کہ اسلام سے ہٹانے کا ایک گمراہ فرقہ ہے جو کہ نقصان دہ. ایسے لوگوں کے پاس جانے سے، ایسے لوگوں کی باتوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں. جسے بھائی جزاک اللہ خیر. مولانا میرے ذہن میں 2 آیتیں آ رہی ہیں قرآن پاک میں. اللہ تعالیٰ نے ایک آیت میں یہ فرمایا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ کہہ دیجئے، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا. یہ قرآن کی آیت ہے. تو کیا اہل قرآن کی اس آیت کو نہیں مانتے؟ ان کو ماننا چاہیے نا. مانیں گے تو یقیناً حدیث پہ عمل کریں گے. نہیں مانتے اس لیے حدیث پہ عمل نہیں کرتے. اللہ فرماتا ہے اپنے دوسرے جو آیت ہے جو اسی سلسلے میں، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کا رسول تمہیں جو دے دے، جو بتا دے، اس لے لو، اس پر عمل کرو، اور جس سے وہ منع کر دے رک جاؤ. تو قرآن کی اس آیت کے آپ اس کی کیا تعویل کریں گے؟ آپ اس کو نہیں مانیں گے. جب اس قرآن کو نہیں مانتے پھر اپنے آپ کو اہل قرآن کیوں کہتے ہیں؟ آپ تو قرآن کی آیات کے انکاری ہو گئے. تو پھر مسئلہ تو اور زیادہ بگڑ گیا نا. تو اس طرح توجہ کیجیے گا، انشاءاللہ پھر
جی صاحب بھائی، یعنی یہ جو بھٹکے ہوئے لوگ جن باتوں کو اپنے لیے دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں، تو پھر آپ نے انہی قرآن آیات کے ذریعے ان کی تردید کر دی ہے۔ اگر واقعی وہ قرآن پہ ایمان کے دعوے کے اندر اور سچے اگر ہیں تو ان دونوں آیات کی روشنی میں اپنا جو ہے وہ امتحان لیں اور اپنے آپ کو پرکھیں اور دیکھیں کہ یعنی ان دونوں آیات کی روشنی میں خود وہ جو ہے قرآن کے بھی مخالف، صرف حدیث کے مخالف نہیں بلکہ وہ قرآن کے بھی مخالف ہوتے ہیں اور قرآن کے بھی منکر و ثابت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس فرقے کو جو ہے، جیسے آپ نے جو دلیل پیش کی، تو یہ فرقہ جو بھٹکا ہوا فرقہ شمار ہوتا ہے۔ جیسے بھائی جزاکم اللہ خیر۔ وسیم بھائی کا دوسرا سوال انہی صاحب کے حوالے سے وہ یہ کہ نماز اعتدال سے پڑھنے کا حکم قرآن پاک میں آیا ہے اور وہ سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات میں ہے نا، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ جو سری نمازیں پڑھتے ہیں ظہر اور عصر کی، اس میں آپ بلند آواز سے نہیں پڑھتے ہیں، یہ نمازیں نہیں ہیں یا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے؟ صاحب جن صاحب نے بھی یہ اپنے آپ کو بہت بڑا قابل ثابت کرنے کی کوشش کی ہے تو شاید اس نے یہ استدلال کیا ہوگا وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، کہ بہت اونچی آواز سے نہ پڑھے، بہت پست آواز سے نہ پڑھے، بلکہ درمیانی راستہ آپ اپنائیں۔ تو اس کا شان نزول چونکہ وہ احادیث کو چونکہ وہ مانتے ہی نہیں، تو پھر شان نزول ان کے سامنے پیش کرنے کا فائدہ نہیں ہے۔ تو پھر وہی دلیل جو آپ نے پیش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہمیں ملتی ہے کہ آپ نے فجر اور مغرب و عشاء میں جہری نماز پڑھائی اور اسی طرح ظہر و عصر میں آپ نے سری نماز پڑھائی، یہ ہمارے پاس دلیل ہے۔ اگر وہ اس دلیل سے مطمئن ہے تو عمل کرے، اگر مطمئن نہیں ہے تو پھر جو ہے اب ہم ان کو یہی کہیں گے کہ مزید تحقیق کریں۔ جیسے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ندیم احمد خان صاحب کا سوال کہ اگر کسی شخص کے کوئی رشتہ دار، کوئی جاننے والا، کوئی والد صاحب یا کوئی دوسرا فرد اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اور کوئی دوسرا فرد آ کے اچانک وہ نمودار ہوتا ہے اور وہ ان کے کفن اور تکفین اور تدفین کا سامان کر دیتا ہے اور پھر بعد میں پیسے بھی نہیں لیتا، تو یہ ذمہ داری تو بیٹے کی تھی یا جو قریبی رشتہ دار ان کی تھی، تو اب وہ پیسے بھی نہیں لے رہے، تو کیا کریں گے؟ یہ صاحب اس کے بارے میں جو کفن دفن وغیرہ کے بارے میں جو اخراجات آتے ہیں ان کے بارے میں علماء کی تحقیق یہ ہے کہ میت یا مرحوم کے مال میں سے ہی یہ پیسہ لیا جائے، لیکن اگر مرحوم کے ورثہ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم جو ہے اس کے لیے اپنی طرف سے پیسہ دیں گے تو بالکل اپنی طرف سے پیسہ وہ خرچ کر سکتے ہیں، اس پر ان کو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ اور اگر کوئی تیسرا شخص یہاں پہ آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں، تو انشاءاللہ اس کو اس کا اجر ملے گا، اور اس کی وجہ سے جو ہے یعنی کفن دفن وغیرہ کے معاملے میں کوئی ثواب میں کسی کے ثواب میں کمی نہیں آئے گی۔ ایسا نہیں کہ میت جو ہے وہ ثواب سے محروم ہوں گے، نجات نہیں ملے گی، قبر میں سکون نہیں ملے گا، یا پھر ورثہ گنہگار ہوں گے، نعوذ باللہ، ایسا کچھ بھی نہیں۔ بلکہ صاحب یہاں یعنی خیر جب ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے وہاں پر جو ہے میت کے ورثہ ہی جو ہے کفن وغیرہ کا کپڑا خریدتے ہیں، لیکن یہاں پہ دیکھیں قطر میں ماشاءاللہ جب ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں مقبرے کے اندر تو یعنی کئی ہزار میتوں کے لیے پہلے سے ہی ماشاءاللہ کپڑا وہاں پہ تیار رکھا ہوا ہے، تو حکومت قطر کی طرف سے ماشاءاللہ جزاہم اللہ خیر یہ انتظام ہوتا ہے۔ تو پھر جو ورثہ ہے وہ اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں دیتے، نہ قبر کھودنے کا پیسہ دیتے ہیں، نہ تدفین کا پیسہ دیتے ہیں، نہ تو غسل کا پیسہ تو یا اور نہ کفن کا پیسہ، تو پھر یعنی کوئی بھی انشاءاللہ ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ اس لیے بے فکر رہیں، کوئی حرج نہیں، کسی نے ثواب کی نیت سے اس طرح اپنی طرف سے رضاکارانہ طور پہ اس نے جو ہے بات پیش کی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو اطمینان نہیں ہوتا ہے تو آپ اتنی رقم کسی یعنی غریب کو، مسکین کو صدقہ و خیرات کے طور پہ دے دیجئے تاکہ آپ کے دل کو سکون مل جائے کہ جس نے کفن کا پیسہ دیا اس کو تو ثواب مل گیا، اور آپ جو ہے میت کی طرف سے نیت کر کے صدقہ دے دیجئے، اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا اور میت کو بھی انشاءاللہ ملے گا۔ اس سے بھائی جزاک اللہ خیرن۔ ندیم بھائی کا دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر کسی شخص کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ بیاج کا کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اور سودی کاروبار میں اس کے ہاں شادی وادی ہوتی ہے، کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن ندیم بھائی صورتحال یہ ہے کہ پروگرام کا بالکل آخری منٹ آ گیا ہے اور اگلے ہفتے انشاءاللہ اس سوال سے ہم پروگرام کا آغاز کریں گے۔ اگلی ملاقات تک کے لیے سامعین ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ محترم مولانا عبدالباسط العوری صاحب کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے سامعین کے سوالوں کے جواب دیے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے یعنی جمعے کے روز آپ سے پھر ملاقات ہوگی رات 9 بجے۔ تب تک کے لیے اجازت اور دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھیے گا، خاص طور پہ
مظلوم مسلمانوں کا فلسطین میں آج بھی شہید ہوئے نا، ہر روز وہاں شہادتیں دی جا رہی ہیں، لوگوں کو جب فلسطینی بھائی شہید ہو رہے ہیں تو انہیں اپنی دعاؤں میں ضرور شامل رکھیے. اللہ ان کی مدد کرے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.